اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ فورتھ لیکچر آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجا۔ ان کی دور رس نگاہوں نے ساری صورتحال کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا، کیونکہ مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہت زیادہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ملت اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے، معدوم ہونے سے بچانے کے لیے ایک عظیم رہنما، ایک عظیم لیڈر کی ضرورت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے مسلمانوں کو سر سید احمد خان کی صورت میں عطا کی۔ سر رچرڈ سائمر نے اس امر کا اعتراف اپنی تصنیف میں کیا۔ وہ کیا لکھتے ہیں سر سید احمد خان کے بارے میں کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے۔ اس تحریک کے دیگر قائدین بھی تھے، جن میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہمہ گیر اور جامع تحریک بنا دیا۔ یوں مسلمانوں کا جو نشاط ثانیہ ہے، کھویا ہوا جو مقام ہے، وہ آہستہ آہستہ انہیں ملنا شروع ہو گیا، اور آپ نے جو اسلام کو پھیلانے کا جو ایک رستہ ڈھونڈا، وہ آپ نے ایجوکیشن کو ڈھونڈا۔ تعلیم کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کے دلوں میں جو کھویا ہوا وقار تھا، جو مقام تھا ان کا، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ سر سید کا اپنا نقطہ نظر تھا کہ مسلم قوم کی جو ترقی ہے وہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں اور سیاست سے دور رہیں، کیونکہ کانگریس کا قیام انہی دنوں میں وجود میں آیا تھا۔ 1885 ہے کانگریس کا جو قیام کا جو سال ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے آپ نے صرف مشورہ نہیں دیا، بلکہ اس کے جدید علوم کے حصول کی کوششیں بھی کی، اس کے حصول کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کی بھی آپ نے تگ و دو کی۔ انہوں نے سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا۔ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ اس کی ریزن تھی، وہ یہ تھی تاکہ وہ ہندوؤں کے مساوی معاشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکے، کیونکہ حکومت جو تھی 1857 کے بعد برصغیر میں برطانوی سامراج کی تھی، اور برطانوی سامراج انہی لوگوں کو گورنمنٹ میں شامل کرتے تھے جنہیں انگریزی جو ہے بولنی اور لکھنی آتی تھی۔ تو اس وقت کی جدید تعلیم جو تھی وہ انگلش تھی۔ تو آپ نے اس ایجوکیشن کے ذریعے مسلمانوں کو ترقی دلوانے کا آغاز 1859 میں سر سید نے 1862 میں آپ نے غازی پور میں مدرسے قائم کیے، اور ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جو بعد میں کالج بنا 2 سال بعد 1877 میں، اور پھر آپ کی وفات 1898 میں ہوتی ہے، اور اس کے تقریباً 22 سال بعد 22 ایئرس آفٹر ڈیتھ آف سر سید احمد خان تو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، جو آج بھی قائم و دائم ہے۔
ان اداروں میں انہوں نے آرچ بولڈ، آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کی۔ یہ باقاعدہ آپ نے انہیں برطانیہ سے بلوایا تھا یہاں پر کہ آپ ہمارے اداروں میں آ کر ٹیچ کریں ہمارے بچوں کو۔ پھر 1863 میں آپ نے غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ اب سائنٹیفک سوسائٹی ایک ایسا ادارہ تھا جو مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی بکس کا ترجمہ کیا کرتی تھی، اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں۔ تو اس سے مسلمانوں کے اندر جو ادبی شوق تھا وہ تھوڑا سا زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس ادارے کے قیام کا جو مقصد تھا وہ مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کے اردو زبان میں تراجم کرنا تھا۔ آج تھوڑی طبیعت ناساز ہے۔ بعد ازاں 1876 میں سوسائٹی کے جو دفاتر ہیں وہ علی گڑھ میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ سر سید نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرہ ہو سکے، جان سکے، پہچان سکے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا، جو سر سید احمد خان بیسیکلی چاہتے تھے۔ سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت زیادہ ترقی نصیب ہوئی۔ 1886 میں سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد دی، اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا بھی آغاز کر دیا۔ اب لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسہ، مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی۔ ادب کی بات کریں تو سر سید احمد خان نے جو بکس لکھی ہیں ان میں آثار الصنادید، تبین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب کی جو بکس ہیں سیرت النبی، الفاروق، الغزالی، ان میں سے ایک شارٹ کوسچن بھی آتا ہے ایگزام میں، اس کو نوٹ کر لیں۔ مولانا نذیر احمد صاحب کی میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، اور مولانا حالی کی مسدس حالی، موازنہ، دبیر و انیس اور دیوان حل۔ معاشرتی و معاشی خدمات۔ سر سید نے مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے متعدد کامیاب اقدام اٹھائے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے کہ 1857 کی جو جنگ تھی اس میں ہندو جو تھے وہ سراسر مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے اور خود کو وہ کلین چٹ دینا چاہتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا کہ کیا ریزنز تھی جس کی وجہ سے ہند میں یعنی کہ بر صغیر میں، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی گئی، اور اس میں آپ نے ہندوؤں کو بھی برابر کا شریک ٹھہرایا۔ تو اس رسالے کی وجہ سے بہت سارے جو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، یکسر ختم تو نہیں ہوئے لیکن ان میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔ لائل محمڈن آف انڈیا اور تبین الکلام جیسی کتب تحریر کر کے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جاری جبر کی مہم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے بند دروازے کھلوائے، مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے، اور ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ سیاسی خدمات، آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ 1885 میں کانگریس کا قیام جب عمل میں آیا تو آپ کا صرف نقطہ نظر یہی تھا کہ ہم فی الحال یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کانگریس ہے کس کی جماعت، کس کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔
اس کے بعد جب ضرورت ہوگی تو مسلمان سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ادروائز فی الحال وہ اپنی ایجوکیشن پر توجہ دیں۔ اور اس کا یہی فائدہ ہوا کہ سر سید کی جو سیاسی حکمت عملی کی بنیاد تھی وہ دو قومی نظریہ تھا، اور سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے جس نے ٹو نیشن تھیوری دی وہ سر سید احمد خان تھے، اور سر سید نے ہی مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا 1947 میں ایٹ لیسٹ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ تو جو دو قومی نظریہ کے حقیقی خالق اور مالک ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ تو 1906 میں مسلم لیگ کا کیا عمل میں آتا ہے وہ اس کو انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔